اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و آلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ قانون علاج کو اچھی طرح وضاحت سے سمجھانے پہ لیکچر ہو رہے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے قانون مفردہ میں اصول علاج، یعنی قانون مفردہ میں اصول علاج کیا ہے، اس پر انشاءاللہ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ قانون مفردہ میں علاج کی بنیاد اعضاء پر رکھی گئی ہے، نہ اخلاق پر رکھی گئی ہے، نہ علامات پر رکھی گئی ہے، اور نہ ہی صرف قوام خون پر رکھی گئی ہے، کیونکہ دیگر طریقہ علاج میں تو یا قوام خون کو صرف مد نظر رکھا جاتا ہے یا پھر جو ہے علامات کا علاج کیا جاتا ہے، جو علاج غیر علمی کہلا سکتا ہے، سائنٹیفک اینڈ سسٹمیٹک علاج نہیں کرا جاتا۔ قانون مفردہ ہے جس میں امراض کی بنیاد بھی افعال الاعضاء پہ رکھی گئی ہے اور علاج بھی افعال الاعضاء کے تحت کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ اسباب واصلہ میں افعال الاعضاء ہی آتے ہیں، اور افعال الاعضاء کے بگڑنے سے ہی مرض کا ظہور ہوتا ہے، مرض ظاہر ہوتی ہے۔ جب افعال الاعضاء کے بگاڑ سے مرض کا ظہور ہوتا ہے، مرض پیدا ہوتی ہے، تو پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ علاج کے اصول بھی اعضاء کے افعال کے تحت جو ہیں وہ مقرر کیے جائیں، جو دیگر کسی سائنس میں نہیں ہے۔ صرف طب مفردہ نے سمپل آرگینوپیتھی طب مفردہ کے تحت علاج کی بنیاد جو ہے وہ علامات پر نہیں بلکہ افعال الاعضاء پہ رکھی ہے۔ جس پرزہ میں خرابی ہو اس کا درست کر دینے سے مرض خود بخود رفع ہو جاتا ہے۔ جب تک اعضاء کے افعال درست ہیں، کوئی مادہ، کوئی جراثیم وغیرہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس صورت میں اعضاء جسم کو خراب و بیمار ہونے سے بچاتے رہتے ہیں، یعنی جب تک افعال الاعضاء خراب نہیں ہوں گے، افعال الاعضاء میں افراط و تفریط اور ضعف پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک نہ کوئی بڑا جراثیم حملہ آور ہو سکتا ہے، کیونکہ امیون اور وائٹل فورسز بیدار ہوتی ہیں، وہ جراثیم کو ہلاک کر کے خارج بھی کر دیتی ہیں، جسم میں رہنے نہیں دیتی۔ وائٹل فورس جو خون میں عمل کرتی ہے، خون میں پہنچنے والے جراثیم کو اگر وہ تندرست ہو تو انہیں تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ اور امیون فورسز جو ہے جراثیم کو داخل ہونے ہی نہیں دیتے باڈی میں، وہ داخل ہونے سے پہلے ہی ان کا تیا پانجا کر دیتے، انہیں جو ہے ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب جراثیم بھی افعال الاعضاء کی خرابی سے حملہ آور ہوتے ہیں یا امیون اور وائٹل فورسز کے کمزور ہونے سے جراثیم حملہ آور ہوتے ہیں، تو پھر کیوں نہ افعال الاعضاء کو دور کیا جائے، امیون فورسز اینڈ وائٹل فورسز کو سٹرانگ کیا جائے، تاکہ نہ بیماری حملہ آور ہو سکے اور نہ ہی جراثیم حملہ آور ہو سکے۔ اور جراثیم حملہ آور ہونے کی صورت میں جس آرگن میں سستی ہو جائے، جس کے افعال سست ہو جائیں، اس میں رطوبات رکنے سے تعفن ہوتی ہیں وہ رطوبات، اور پھر جراثیم کو وہاں حملہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جراثیم مارنے کی کسی بھی قسم کی دوائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اسی عضو مسکن کو تحریک دے دی جائے، اس کو تحریک دینے سے وہ رطوبات بھی ختم ہو جاتی ہیں، وہاں کا تعفن بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ تعفن جراثیم کی غذا بنتا ہے،
جب جراثیم کی غذا ہی ختم ہو جاتی ہے، جراثیم بھی اپنی موت مر کر باڈی سے اخراج پا جاتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی جراثیم مارنے والی اینٹی بایوٹک کی دوائی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ایسی امراض جن کو ایلوپیتھ نے بڑی جو ہے یہ کہا ہے یہ جراثیمی امراض ہے، طب والوں نے انہیں گلقند سے ٹھیک کر دیا، عرقوں سے ٹھیک کر دیا۔ تو جب جراثیم امیون اور وائٹل فورس دور ہونے سے خود بخود مر جاتے ہیں تو پھر زہریں دینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اصول علاج کے مطابق علاج کریں۔ اول یہ معلوم کریں علاج کرنے کے لیے کس عضو میں تحریک ہے، کس مفرد عضو میں تحلیل ہے، کس مفرد عضو میں تسکین ہے۔ یہ سب سے پہلے معالج کے لیے ضروری ہے کہ جب مریض اس کے لیے علاج معالجہ کے لیے آتا ہے وہ تشخیص کے لیے یہ لازم قرار دے کہ اس کے افعال و لذات کیا کام کر رہے ہیں، ان میں کیا خرابی ہے، کس عضو میں تحریک ہے، کس عضو میں تحلیل ہے اور کس عضو میں تسکین ہے۔ یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اور اس تشخیص کے بعد عضو مسکن میں یعنی جس عضو میں تسکین ہو اس میں آپ تحریک پیدا کر دیں۔ اس میں تحریک پیدا کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اب جو ہے عضو تسکین میں تحریک دینے سے جس عضو میں تحریک ہوگی اس میں تحلیل چلی جائے گی۔ تحلیل کے لیے حرارت ضروری ہے اور تحلیل وہاں حرارت پہنچائے گی اور رطوبت پہنچائے گی، جس سے وہ اس کی تحریک جو ہے، اس کی سوزش جو ہے، اس کا ورم جو ہے، جو کچھ بھی ہوا اس تحریک کے تحت جس سٹیج پہ بھی وہ ہوئی وہ رفع ہو جائے گی۔ اور تیسرا جو عضو ہے جہاں پر تحلیل ہوگی، تحلیل والے عضو پر تسکین چلی جائے گی۔ تحلیل والے عضو پہ کیا ہوتا ہے؟ حرارت کی زیادتی ہوتی ہے، اور جہاں وہاں تسکین پیدا کریں گے تو وہاں رطوبات رکنا شروع ہو جائیں گی، وہاں رطوبات کی جو ہے ترشح پڑنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ گرمی کا علاج رطوبات ہیں، گرمی کا علاج تری ہے۔ تو جب وہاں تحلیل والے عضو میں تسکین آ جائے گی تو رطوبات اس کی حرارت کو دور کر کے اس کی تحلیل کو ختم کر دیں گی۔ اس طرح سسٹمیٹیکلی سائنٹیفیکلی تینوں اعضاء کے مفرد کے افعال درست ہو جائیں گے اور مریض جو ہے وہ ایک وقتی صحت لے کر نہیں لوٹے گا، وہ علامت کا علاج کروا کے نہیں لوٹے گا، بلکہ وہ اپنا مستقل اور صحیح علاج کروا کر لوٹ جائے گا۔ ایسا علاج کرنے سے وہ جس مرض کے لیے علاج کروانے کے لیے آیا ہے نہ صرف وہ مرض جاتی رہے گی بلکہ اس تحریک میں دیگر جو اس کے جسم میں تکلیف دہ علامات ہوں گی وہ بھی رفع ہو جائیں گی، یعنی انسان کی باڈی ایسا کرنے سے رینیو ہو جائے گی، اوور ہال ہو جائے گی ماشاءاللہ، اور وہ صحت کا جو ہے ضمانت کا باعث ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے تسکین والے مفرد کو تحریک دینے سے تمام مفرد کے افعال درست ہو جاتے ہیں اور صحت بحال ہو جاتی ہے۔ اس کو اس طرح ذہن نشین کر لیں ایک اور انداز سے کہ جب اعصاب میں تیزی ہوتی ہے، جسم میں بلغم، رطوبت اور کف، جسے آیورویدم میں کف کہا جاتا ہے، وہ بڑھ جاتی ہے تو اس کا کیمیاوی اثر عضلات کی طرف جاتا ہے۔ تو ہم نے کیمیاوی اثر کو آگے کی طرف بڑھانا ہوتا ہے، اس لیے ہم عضلاتی تحریک پیدا کر دیں گے۔ عضلاتی تحریک پیدا ہونے سے اعصاب جو ہیں ان کی تحریک جو ہے وہ تحلیل وہاں آ کر نارمل ہو جائے گی اور تحلیل پہ تسکین ہو کر نارمل ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک بہترین
انداز ہے کہ عضو کی کیمیاوی تحریک جس عضو کی طرف جا رہی ہے اس عضو میں، یہ دوسرا انداز ہے سائنٹیفک، اس انداز میں اس عضو میں تحریک جیسے حسابی تحریک ہے، اس کا کیمیاوی عمل عضلات کی طرف جاتا ہے، اس لیے ہم عضلات کو تحریک دے دیں گے اور اس کی جو ہے علامات جو ہیں وہ رفع ہونی شروع ہو جائیں گی۔ عضلات میں تیزی ہوتی ہے تو صدا، ریا اور وات بڑھ جاتے ہیں، اس کا کیمیاوی اثر غدد کی طرف جاتا ہے۔ کیمیاوی اثر ہم کہتے ہیں اگلے عضو کی طرف جاتا ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ عضلات سے اگلا عضو جو ہے وہ غدد ہے، تو کیمیاوی اثر غدد کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ جب عضلاتی تحریک ہوگی، ہم غدد میں تحریک پیدا کر دیں گے تو شفا کے تمام جو ہے اسباب پیدا ہو کر تندرستی یقینی اور بے خطا ہو جائے گی۔ اسی طرح جب غدد میں تیزی ہوتی ہے تو صفرا، حرارت اور پت، یعنی آیورویدک کی خلت کو بھی یہاں بیان کیا جا رہا ہے تاکہ آیورویدک کے معالج بھی طب مفردات سے رہنمائی لے کر علاج معالجہ میں دسترت اور کمال حاصل کر کے اپنا نام پیدا کر سکیں۔ تو اس لیے جو ہے جب غدد میں تحریک ہوگی تو جسم میں صفرا، حرارت، پت بڑھ جائے گا، جس کا کیمیاوی اثر اعصاب کی طرف جاتا ہے اور اعصاب میں تیزی پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے جسم کے یہ مسینی و کیمیاوی اعمال عمل و رد عمل کی وجہ سے مرض و شفا کی صورتیں فطری طور پر قائم ہو جاتی ہیں، یعنی کہ مرض کا فطری صورت میں پہچان لینا اور اس کا فطری صورت میں علاج کر دینا جو ہے، اس سے جسم کے افعال کی فطری صورتیں قائم ہو کر، جب افعال و الاضلاع صحیح ہوں گے، یاد رکھیں، پھر کوانِ خون بھی صحیح ہوگا۔ جب افعال و الاضلاع ٹھیک ہوں گے پھر دوران خون بھی صحیح ہوگا، ان میں کسی بھی قسم کی کسی میں جو ہے خرابی کے چانسز ہی پیدا نہیں ہو سکتے۔ مدد طب حکیم انقلاب نے ثابت کیا ہے، جس کی بنیاد پر انہوں نے طب مفرزہ کو ایجاد کیا، طب مفرزہ کی تحقیق کی، طب مفرزہ کی سائنس دنیا طب کی خدمت میں چیلنج کے ساتھ پیش کی۔ اس کی بنیاد انہوں نے جو رکھی، اس بنیاد کے بارے میں اب آپ اچھی طرح جان لیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اخلاق جب مجسم ہوتے ہیں تو اعضاء بن جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اعضاء اور اخلاق دو مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ لیکوڈ چیز جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں خلت، اور عضوی صورت کو ہم کہتے ہیں عضو۔ یعنی یہ اخلاق جب مجسم ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اعضاء بن جاتے ہیں۔ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دلیل یہ ہے کہ مخصوص خلت کی افزائش کے مخصوص عضو میں تحریک تیزی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح کسی مخصوص عضو کی تحریک و تیزی سے اس کی متعلقہ خلت بڑھ جاتی ہے، جس کا ثبوت یہ ہے مثلا اگر بلغم پیدا کرنے والی یا بڑھانے والی ادویہ اور اغذیہ استعمال کی جائیں تو دماغی قوت میں شدت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے افعال میں تیزی واقع ہو جاتی ہے، اور تیزی پیدا ہونے سے جو ہے وہ جسم میں بلغم بڑھ جاتا ہے۔ اگر صفرا بڑھا دیا جائے تو جگر کے فعل میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اس سے ثابت کرنا یہ چاہتے ہیں صابر صاحب کہ اعصاب کا تعلق جو ہے دماغ کا تعلق بلغم سے ہے۔ جسم میں بلغم بڑھا دیں گے تو اعصاب تکڑے ہو جائیں گے، اعصاب میں تیزی پیدا ہو جائے گی، اعصاب کی کمزوری جاتی رہے گی۔ صفرا کا تعلق سودا جگر سے ہے، اور جب جسم میں ہم صفرا بڑھا دیں گے جگر کے افعال تیز ہو جائیں گے، جگر میں قوت پیدا ہو جائے گی، اور یہ مشاہدات ہے روز کے ہم دیکھتے ہیں، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے
بلکہ یہ 2 اور 2 4 والی بات ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر جو ہے وہ عضلات کا فعل ہے، اگر سودا بڑھا دیا جائے تو عضلات کے فعل میں تیزی آ جاتی ہے، اگر عضلات کے فعل کو تیز کر دیا جائے تو جسم میں سودا بڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کو لنکڈ ہیں، ایک دوسرے سے تطبیق رکھتے ہیں۔ اس لیے حکیم انقلاب کا یہ کنسیپٹ کہ اخلاق جب مجسم ہوتے ہیں تو مفرد اعضاء بن جاتے ہیں، یہ 100% صحیح، سائنٹیفک، علمی اور سسٹمیٹک ثابت ہو جاتا ہے، جس سے دنیا کا کوئی سائنسدان جو معمولی بھی سائنس کی سوجھ بوجھ رکھتا ہے انکار نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح مجدد ابن اخلاق مفرد اعضاء سے مفرد اعضاء کا بننا ثابت کر دیا۔ اعضاء کے اجزاء مقرر ہیں، اور جس میں انسان میں صرف 3 حیاتی اعضاء پائے جاتے ہیں، یہی حیاتی اعضاء دماغ، جگر اور قلب اعضاء رئیسہ ہیں۔ اعصاب، غدد اور عضلات بے ترتیب ان اعضاء رئیسہ کے متحد ہیں، معاون اعضاء ہیں۔ انہی تینوں اعضاء کی درستی و خرابی ہر نظام حیات، صحت و مرض و موت واقع ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی درستی سے صحت ہے، ان کے بگڑنے کا نام مرض ہے، ان کے افعال کے ختم ہو جانے کا، فیل ہو جانے کا نام موت ہے۔ اور مرض و موت کی صورت میں ان کے افعال میں خلل، کسی کا ضائع ہونا یا کمزور ہونا یا ٹوٹنا شامل ہے۔ حصول صحت کے لیے ان کے جس نظام میں خرابی ہو اسے درست کر دیں، عصبی نظام میں خرابی ہو اسے درست کر دیں، عضلاتی نظام میں خرابی ہو اسے درست کر دیں، غدی نظام میں خرابی ہے تو اسے درست کر دیں۔ اگر مریض کے جسم میں تری بڑی ہوئی ہے تو معالج کی توجہ کا مرکز اعصاب اور دماغ یعنی اعضاء باردہ ہوں گے۔ اگر جسم میں گرمی بڑی ہوئی ہے تو گرم اجزاء کے اعضاء جگر و غدد کو دیکھا جائے گا۔ اگر جسم میں خشکی کا غلبہ ہے تو عضلات پر توجہ دی جائے گی۔ علامات کو ختم کر دینا کوئی علاج نہیں، نہ ہی اسے حقیقی علاج کہا جا سکتا ہے۔ علاج تو یہ ہے کہ پرزہ کی خرابی کو، پرزہ یعنی عضو کی خرابی کو دور کر دیا جائے، اور یہی صحیح علاج ہے۔ طب میں کیفیات و اخلاق کا تعلق اعضاء کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا کیفیات و مجاز و دوا کے ساتھ، لیکن مرکب اعضاء کے علاج میں ان کے مفرد اعضاء کا بگاڑ اور افعال کو سمجھے بغیر تمام عضو کی خرابی سمجھ کر علاج کرنے سے فن میں رکاوٹ آ گئی تھی۔ یعنی کہتے تھے جی تمہارے معدے میں خرابی ہے، یہ کوئی سائنٹیفک بات نہیں، غیر علمی بات ہے۔ کہ معدے میں عضلات بھی ہیں، غدد بھی ہیں، اعصاب بھی ہیں۔ جب معدے کے عضلات میں خرابی ہوگی تو غدد اور اعصاب کی وہ صورت نہیں ہوگی۔ جب معدے کے غدد میں سوزش ہوگی تو معدے کے اعصاب اور عضلات کی وہ کیفیت نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب معدے کے اعصاب میں سوزش و تحریک ہوگی تو اس کی اور کیفیت ہوگی۔ اس لیے مرض تو مفرد عضو میں ہوتا ہے، اور تشخیص کرتے وقت حکیم صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کے پیٹ میں خرابی ہے۔ مریض بھی کہتا ہے جی حکیم صاحب نے بات تو اچھی بتا دی ہے کہ ہے واقعی میرے پیٹ میں خرابی، حالانکہ یہ سائنٹیفک بات نہیں ہے، یہ غیر علمی بات ہے۔ اگر کوئی زیادہ سے زیادہ کوئی کسی پرزے کی بات کر دے گا، وہ کہہ دے گا کہ تمہارے یا معدے میں خرابی ہے، یا آنتوں میں خرابی ہے، یا تمہاری تیلی میں خرابی ہے، اس چیز کا نام لے دے گا۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی یہ بھی غیر علمی ہے، یہ ہرگز نہیں وہ سوچے بتائے گا کہ تمہارے معدے کے
اعصاب میں سوزش ہے، غدد میں سوزش ہے، یا عضلات میں سوزش ہے؟ یاد رکھا جائے کہ معدہ مفرد آرگن نہیں ہے، معدہ مفرد مرکب آرگن ہے۔ معدہ اعصاب، عضلات، غدد اور الحاقی خلیات سے مرکب ہے۔ تو معدے کے کسی ایک حلت میں، کسی ایک عضو میں، کسی ایک نسیج میں خرابی ہوگی، تینوں میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح یہ کہہ دینا کہ تیرے معدے میں خرابی ہے، بڑا کمال یہی سمجھا جاتا ہے کہ کوئی حکیم پیٹ سے آگے بڑھ کر کہہ دے کہ تیرے معدے میں خرابی ہے، آنتوں میں خرابی ہے، لیکن حقیقی کے طور پر اگر دیکھا جائے یہ بھی غیر علمی بات ہے، یہ سائنٹیفک بات نہیں ہے۔ اور سائنٹیفک طریقے سے حکیم انقلاب نے اس کو جو ہے معلوم کیا ہے۔ طب میں کفیات و اخلاق کا تعلق غذا کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے کہ کفیات و مزاج کا دوا کے ساتھ، لیکن مرکب اعضاء کے علاج میں ان کے مفرد اعضاء کے بغیر اور فعال کو سمجھے بغیر تمام عضو کی خرابی سمجھ کر علاج کرنے کی سے فن میں خرابی پیدا ہو گئی تھی، رکاوٹیں پیدا ہو گئی تھیں، ناکامیاں ہو رہی تھیں۔ حکیم صاحب کہتے تھے بڑی اکثیری دوائی دی ہے، لیکن فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ بھئی فائدہ کیا ہو؟ عضو کی خرابی کو دریافت ہی نہیں کیا گیا۔ نقصہ تو واقعی کیمیا اثر ہے، نقصہ تو اکثیری ہے واقعی جو تم نے دیا ہے، لیکن غلط دیا ہے، یہ اس کا نقصہ بنتا ہی نہیں تھا۔ جب تک مفرد عضو کے مد نظر کوئی نقصہ جو ہے اکثیری دینا تو بہت بڑی بات ہے، اگر کوئی مفرد دوائی بھی دے دی جائے، مفرد دوائی نہ بھی دے دی جائے، اس کے معدے کے مفرد عضو کے مد نظر صحیح غذا ٹھیک کر دی جائے تو بغیر کسی دوائی کے مریض ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ اکثیری مجربات بھی ناکام ہو جاتے ہیں، یہ غلط ہے، ہماری تشخیص غلط ہے، ہمارا طریقہ علاج سائنٹیفک سسٹمیٹک یقینی اور بے خطا نہیں ہے۔ یہ حکیم انقلاب صابر ملتانی کی جو ہے تحقیقات ہیں، یہ صابر ملتانی کی اسکول آف تھاٹ ہے، جس کی برکت سے ہم بڑی کامیابی سے علاج کر رہے ہیں۔ دس از ناٹ مائی اسکول آف تھاٹ۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، نظریے کے کچھ حکیم بڑے فخر سے کہتے ہیں دس از مائی اسکول آف تھاٹ، ایبسولوٹلی رانگ۔ یہ اپنے استاد کی بے قدری ہوگی۔ دس از ناٹ مائی اسکول آف تھاٹ، دس از صابر ملتانی اسکول آف تھاٹ۔ ہاں، آئی ایم فالوور آف دا صابر ملتانی، یہ میں کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا دس از مائی اسکول آف تھاٹ۔ یہ ان کی تحقیقات ہیں، یہ ان کا اسکول آف تھاٹ ہے، اس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں، اور مریضوں کو بھی صحت کے تحفے بانٹ رہے ہیں، اور یہ بے قدری ہوگی اور احسان فراموشی ہوگی اپنے استاد طب حکیم انقلاب صابر ملتانی کے ساتھ۔ میں اس کو بالکل انکرج نہیں کروں گا۔ اس لیے مرکب اعضاء کے علاج میں ان کے مفرد اعضاء کے بغیر اور فعال کو سمجھے بغیر تمام عضو کی خرابی سمجھ کر علاج کرنے سے فن میں رکاوٹیں اور خرابیاں آ گئی تھیں، جس کو قانون مفرد اعضاء کی روشنی میں سمجھا اور دور کر دیا گیا ہے۔ جیسے دماغ کا مزاج تر سرد ہے، لیکن چہرہ جو دماغ سے متعلق ہے مختلف مفرد اعضاء سے مرکب ہے۔ یہ نہیں کہہ دینا ہم نے کہ چہرے کا مزاج سرد ہے، نہیں، جب یہ مفرد اعضاء سے مرکب ہے تو اس میں جتنی انسجہ پائی جاتی ہیں ان کا اپنا اپنا مزاج ہے، اس لیے ایسے کہنا غلط ہوگا۔ دماغ کا چہرے کا سارے کا مزاج جو ہے تر سرد کہنا نہیں ہے، البتہ دماغ و اعصاب کا تر سرد کہنا یہ درست ہے۔ نہ ہی معدہ اور امعاء مفرد ہیں، اس لیے دوران علاج یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس مفرد عضو کی خرابی ہے۔ جب تک یہ نہ سمجھا جائے گا
اس وقت تک یہی بات حکیم انقلاب کہہ رہے ہیں جو میں نے پہلے کہی ہے، اکسیر، ہاضم، تریاک وغیرہ جیسے مرکبات بالکل بے اثر ثابت ہوتے رہیں گے اور علاج میں ناکام ہوتے رہیں گے۔ صابر ملتانی نے آخر میں اصول علاج ایک ہی جملے میں سمجھا دیا ہے، جس سے دنیا بھر کی ساری سائنسوں کو ماشاءاللہ ایک جملے میں سلوک دیا ہے کہ علاج کے افعال الاعضاء کے افراط و تفریط اور ضعف سے امراض پیدا ہوتے ہیں، عضو مسکن کو تحریک دینے سے سر سے لے کر پاؤں تک کے امراض رفع ہو جاتے ہیں، اور یہی اصول علاج ہے جو حکیم انقلاب صابر ملتانی نے ہمیں عطا کیا ہے، جس کی بدولت ہم روزانہ جو ہیں شفا کے تحفے بانٹ رہے ہیں، اور ہمارے شفا خانوں پہ مریضوں کی قطاریں لگی رہتی ہیں ماشاءاللہ، 150 200۔ میں صرف میں ہی نہیں بلکہ میرے شاگرد اس ملک میں ایسے موجود ہیں جن کے مطابق مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس صحیح طریقے علاج کو سمجھ کر، اس پہ کامل درستِ حاصل کر کے، اس کو اچھی طرح سیکھ کر اپنی طیب روزی کمانے کی توفیق بھی دے، اور مریضوں کو جو ہے ان کی تکلیف رفع کر کے صحت کی دولت سے مالا مال کرنے کا ملکہ اور کمال ہم بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے۔